دوستو 29 رمضان کی یہ طاق رات وہ قدر والی رات ہے جس میں مصلی پر جھکنا کائنات کی تمام بادشاہتوں سے بہتر ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا کہ آج ہم شب قدر کے نوافل کا وہ خاص طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لوگ سحری اور افطاری کی تیاریوں میں تو مگن ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں کس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش الہی پر جا کر لگتی ہے؟ لوگ نفل تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن نیت اور طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ برکت نہیں پا سکتے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ملتی تھی۔ آج میں آپ کو وہ خاص نوافل بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس 29ویں طاق رات میں یہ سجدے کر لے تو عید کا چاند نکلنے سے پہلے اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مصلی پر بیٹھنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری رات جاگیں اور آپ کا دامن خالی رہ جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، آج کی یہ ویڈیو صرف نوافل بتانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اس عبادت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہر بندہ اپنی ہمت کے مطابق برکت سمیٹ سکے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ نے صرف نوافل پڑھ لیے اور ان کے ساتھ وہ 3 طاقتور وظیفے نہ کیے جو میں بتانے والا ہوں تو آپ کی عبادت میں وہ پاور نہیں آئے گی جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور اگر صرف وظیفے کیے اور نوافل چھوڑ دیے تو آپ اس بنیاد سے محروم رہ جائیں گے جس پر قبولیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ نوافل اور وظیفے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ میں آپ کو 2، 4 اور 12 رکعتوں کا وہ مکمل طریقہ بتاؤں گا جس کے ساتھ وہ خاص تسبیحات جڑی ہوئی ہیں جو آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس بار آپ کا دامن خالی نہ رہے تو نوافل اور وظیفوں کا یہ جوڑ غور سے سمجھ لیں۔ دوستو، نوافل کی تعداد اور طریقہ بتانے سے پہلے ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ بہت سے لوگ مصلی پر کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل حاضر نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نوافل کے بعد فرشتے آپ کے نام کا اعلان کریں تو آپ کو وہ ایک خاص نقطہ سمجھنا ہوگا جو میں نوافل کے طریقے کے فوراً بعد بتانے والا ہوں۔ اس کے بغیر آپ کی عبادت تو ہو جائے گی لیکن وہ مقام نہیں ملے گا جو اس رات کا حق ہے۔ دوستو، توجہ صرف میری طرف رکھیں کیونکہ اب میں نیت اور وقت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ دوستو، نوافل کی تعداد اور طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگلا رمضان آپ کی زندگی میں آئے گا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو لوگ آپ کے ساتھ افطار پر بیٹھے تھے آج وہ مٹی کے تلے سو رہے ہیں؟ دوستو، یہ 29 رمضان کی طاق رات صرف جاگنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی قبر اور حشر کا فیصلہ کروانے کے لیے ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتوں کا لشکر زمین پر اس طرح پھیل جاتا ہے کہ اگر آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو شاید کسی فرشتے کے پر کو چھو لیں۔ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو اس مقام پر چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے آپ زندگی بھر پچھتائیں، کیونکہ جو نوافل آج میں سکھانے والا ہوں وہ صرف نوافل نہیں ہے، وہ محرومی کے تالے توڑنے والی کنجیاں ہیں۔ اور دوستو، یہ بات میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک یوٹیوب پر یہ طریقہ کسی نے نہیں بتایا، کسی ایک بندے نے بھی نہیں بتایا، اور یہ بہت بڑا راز ہے جو میں آپ کو آج دینے جا رہا ہوں۔ دوستو، ذرا سوچیں، 1000 مہینوں کی عبادت یعنی 83 سال، آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور اس ایک رات کے سجدے ایک طرف۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب ملک الموت آپ کے سامنے آئے تو آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں کہ آپ کا میزان بھاری ہو جائے؟ ابھی جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں وہ شاید آپ کو ہلا کر رکھ دے۔ لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 بد نصیبوں کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 بد نصیب کون ہے؟ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کا نام تو اس لسٹ میں نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ ساری رات مصلی پر روئیں اور آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ دوستو، اس لیے نوافل کا طریقہ بتانے سے پہلے میں وہ ایک خاص رکاوٹ بتاؤں گا جو آپ کے سجدوں کو عرش تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ایک کام نہ چھوڑا تو پھر 1000 نوافل بھی بیکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابھی میں نوافل کے افتتاح سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں گا۔ توجہ سے سنیں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو جگا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے اس لیے آئی ہے کیونکہ میرا رب آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی پچھلی تمام ناکامیاں اس ایک رات کے سجدے سے ختم ہو جائیں۔ آج جو طریقہ، نیت، وقت اور تعداد کا میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو کسی کتاب میں اس طرح نہیں ملے گا۔ یہ وہ نچوڑ ہے جو اہل اللہ نے اپنی راتیں کالی کر کے پایا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ اس نورانی سفر پر چلنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس رات کو اپنی زندگی کی آخری اور بہترین رات بنانے کے لیے؟ اگر ہاں تو پھر اب مصلی کی طرف بڑھیں، کیونکہ اب میں وہ وقت بتانے والا ہوں جب عرش کا مالک پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کوئی مانگنے والا؟
میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، نوافل کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ایسی بات سمجھ لیں جو آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ ہم سب روزانہ اپنے گھروں میں اکیلے بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، اسے انفرادی دعا کہتے ہیں، لیکن آج ہم سب مل کر جو مانگیں گے اسے اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انفرادی دعا ایسے ہے جیسے ایک بندہ دستک دے رہا ہو، لیکن اجتماعی دعا کی طاقت سمندروں کی لہروں جیسی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کچھ لوگ مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ذرا سوچیں، اس وقت لاکھوں لوگ ایک ساتھ آمین کہیں گے۔ ہو سکتا ہے میری زبان گنہگار ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں وہ اثر نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک تو ایسا اللہ کا بندہ ہوگا نا، کوئی ایک تو ایسی دکھی ماں ہوگی جس کی ایک آہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ دوستو، جب سب مل کر آمین کہتے ہیں تو وہ پکار عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج ہم نے ایک دوسرے کے لیے مانگنا ہے۔ جب آپ دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو تیار ہو جائیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت لکھ کر آمین کی گونج میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے آج اس پاک رات کے صدقے تیرے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ مولا، ہم نے پورا سال گناہوں میں گزار دیا، ہم نے تجھے ناراض کیا، لیکن آج یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں پکار رہی ہے۔ یا پروردگار، اس وقت جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے موبائل کی اسکرین دیکھ کر رو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا رب، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے وہاں اپنی رحمت کی بارش کر دے، جس کے سر پر قرض کا بوجھ ہے اسے غیب سے راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں انہیں نیک اور بہترین نصیب عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے انہیں اس طاق رات کے صدقے شفا دے دے۔ یا اللہ، ہم سب کی آمین کو قبول و منظور فرما۔ مولا، ہمیں عید کا چاند دیکھنے سے پہلے وہ خوشخبری سنا دے جس کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس اجتماعی پکار کو رد نہ کرنا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کیونکہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا تو ہو گئی اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے سن لیا ہے، لیکن اب مصلی پر بیٹھ کر وہ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، نیت کیا کرنی ہے اور وقت کون سا ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ بھی مس نہ کیجیے گا، کیونکہ اب اصل عمل شروع ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم بڑھ رہے ہیں اس نورانی سفر کے پہلے مقام کی طرف۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے جو شاید بیماری، کمزوری یا مصروفیت کی وجہ سے لمبی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں، اللہ کے ہاں گنتی نہیں بلکہ تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس طاق رات کی برکت آپ کے دامن میں آ جائے، تو یہ 2 رکعت نوافل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کا طریقہ بہت غور سے سن لیں۔ آپ نے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہونا ہے اور دل میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے لیلۃ القدر کی اس مقدس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ پہلی رکعت، جب آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں تو ثنا کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھیں یہاں آپ نے سورہ اخلاص ایک بار نہیں بلکہ پوری 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں جیسے آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں۔ پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کرنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر وہی عمل دہرائیں، یعنی دوبارہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے ان 2 رکعتوں کا انعام کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس مقدس رات میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا آپ کے پاس اپنے والدین کی بخشش کے لیے یہ 10 منٹ بھی نہیں ہے؟ دوستو، یہ تو صرف نوافل تھے، ابھی ان نوافل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھانے والا وہ خاص وظیفہ آنا باقی ہے جو آپ نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ نفل پڑھ لیے لیکن وہ وظیفہ مس کر دیا تو آپ اس عمل کی اصل روح تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے اور اسے کس تعداد میں پڑھنا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ وہی اصل چابی ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک لے جائے گی۔ توجہ سے سنیں، اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں
یا جتنے بھی نوافل میں آگے بتاؤں گا وہ آپ اپنی طبیعت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 3 وظیفے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کو ہر حال میں پڑھنے ہیں، یعنی ہر بندہ ان کو لازمی پڑھے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ابھی جو 2 رکعت نفل میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ تو آپ اور اللہ کے درمیان صلح کا پہلا قدم تھے، لیکن اب جو مقام آنے والا ہے وہ آپ کی اس عبادت کو 4 چاند لگا دے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو وہ نورانی کلمات بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی ہوں گے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، آپ جانتے ہیں اس طاق رات میں ان کلمات کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ پڑھ رہا ہے۔ جب آپ اس رات میں یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو عرش الہی کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت سو گئی ہے، تو یقین مانیں یہ کلمات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے۔ جب آپ ان کلمات کی ضرب اپنے دل پر لگائیں گے تو آپ کے اندر کا اندھیرا نور میں بدل جائے گا۔ دوستو، اب میری یہ بات بہت غور سے سن لیں۔ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک رات پڑھ لیا تو کافی ہے۔ نہیں، یہ لیلۃ القدر کی برکتیں لوٹنے کا وقت ہے، اور اس کی تعداد کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آپ نے اس ایک طاق رات میں پورے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ 100 موتی آپ کی زندگی کی تمام نا امیدی کو ختم کر دیں گے۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بوجھ اتر چکا ہے اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس طاق رات میں یہ 100 ہیرے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے؟ دوستو، یہ تو صرف شروعات تھی، ابھی وہ 4 رکعت نوافل آنے باقی ہیں جو آپ کی دولت اور کاروبار کے بند راستوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دیں گے۔ وہ 4 رکعت نوافل کس خاص طریقے سے پڑھنے ہیں اور ان کے ساتھ کون کون سی صورتیں لگانی ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم مصلی پر اس نورانی سفر کے دوسرے درجے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جو چاہتے ہیں کہ اس طاق رات میں ان کی عبادت کا وزن بڑھ جائے۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ کے کاروبار پر کسی کی نظر ہے یا آپ کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، تو یہ 4 رکعت نوافل آپ کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب لے کر آئیں گے۔ اب اس کا طریقہ اور ترتیب بہت غور سے سنیے گا۔ آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ 4 رکعتیں آپ نے 2 کر کے پڑھنی ہیں، یعنی پہلی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلے 2 نوافل کے لیے اللہ اکبر کہیں تو ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ عظیم سورت پڑھنی ہے جو اس رات کی شان ہے، یعنی سورہ قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر التحیات کے بعد سلام پھیر دیں۔ پہلے 2 نفل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ مصلی پر کھڑے ہونا ہے اور اگلے 2 نفل بھی بالکل اسی طریقے سے ادا کرنے ہیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص۔ ذرا سوچیں، جب آپ اس طاق رات میں سورہ قدر کی تلاوت کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے اتریں گے۔ یہ 4 رکعتیں آپ کے رزق کے بند دروازوں پر وہ ضرب لگائیں گی کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں یہ 4 رکعت نفل اس خاص طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جاتا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو یہ نفل آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کریں گے۔ کیا آپ تیار ہیں اس طاق رات میں اپنے نصیب کو جگانے کے لیے؟ دوستوں، یہ تو صرف 4 نفل تھے۔ ان 4 رکعتوں کی برکت کو اپنے گھر میں قید کرنے کے لیے وہ دوسرا خاص وظیفہ ابھی باقی ہے جو آپ نے ان نوافل کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ نفل تو پڑھ لیے لیکن وہ وظیفہ مس کر دیا تو آپ اس عمل کی اصل طاقت سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے، وہ کس تعداد میں پڑھنا ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ وہی وہ آخری کڑی ہے جو آپ کی دعا پر قبولیت کی مہر لگائے گی۔ توجہ صرف میری طرف۔
अभी जो 4 रकत नफिल मैंने आपको बताए हैं वो तो आपके रिस्क के दरवाजे खोलने की एक कोशिश थी, लेकिन अब जो दूसरा वजीफा मैं बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनकी कमर मुसीबतों ने तोड़ दी है। अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, दुश्मनों ने आपको घेर लिया है या कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये कलिमात आपकी ढाल बन जाएंगे। वो कलिमात हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप जानते हैं इसकी हकीकत क्या है? जब बंदा कहता है ला हौला तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इल्ला बिल्लाह यानी सिवाय अल्लाह के। ये वो कलिमा है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कलिमा 99 बीमारियों की दवा है और इनमें सबसे छोटी बीमारी गम और परेशानी है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। आज आप परेशान हैं कि कल क्या होगा, औलाद नाफरमान है, शौहर के दिल में मोहब्बत नहीं है, या फिर कोई ऐसा जादू जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इस ताक रात में ये वजीफ़ा करते हैं तो अर्शे इलाही से ख़ास फरिश्ते आपकी मदद के लिए उतरते हैं। ये वो ख़जाना है जो अल्लाह ने अपने अर्श के नीचे से निकाल कर हमें अता किया है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी होगी। लोग वजीफ़ा तो करते हैं लेकिन असर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो यकीन के साथ नहीं पढ़ते। अगर आपने इस ताक रात में ये तस्बीह पढ़ ली तो यकीन मानिए आपकी तकदीर का लिखा बदल सकता है। लेकिन इसको पढ़ने की एक ख़ास तादाद और तरतीब है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, और यही वो असल राज है जो आपकी मुराद पूरी करेगा। अब मेरी ये बात कान खोल कर सुन लें। और इसकी तादाद क्या है? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस ताक रात में पूरे 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना है। जब आपकी 100 की गिनती पूरी होगी तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो गया है, जैसे कायनात की तमाम ताकतें आपकी पुश्त पर खड़ी हो गई हों। क्या आप तैयार हैं इस ताक रात में ये अर्श का ख़जाना अपने नाम करने के लिए? दोस्तों, अभी तो वो 12 रकत नवाफिल आने बाकी हैं जिन्हें इबादत का सुल्तान कहा जाता है। वो 12 रकतें जो आपकी पिछली 83 साल की ज़िंदगी की कमी को पूरा कर देंगी। वो किस खास तरीके से पढ़नी है और उनके साथ कौन सा आखिरी धमाकेदार वजीफ़ा करना है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस वीडियो के सबसे बड़े और आखिरी ख़जाने का। हमने 2 रकतें सीखीं, 4 रकत का तरीका देख लिया, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इबादत का सुल्तान है। ये वो 12 रकत नवाफिल हैं जो आपकी पिछली पूरी ज़िंदगी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि लैलतुल क़द्र की इस ख़ास रात में आपका नाम अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब बंदों में लिख दिया जाए, तो ये 12 रकतें आपके लिए नसीब बदलने वाली साबित होंगी। अब इसका तरीका और तरतीब बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आपको कोई शक न रहे। आप में 12 रकत नफल की नीयत करनी है, लेकिन याद रखें ये 12 रकतें आपने 2-2 रकत करके पढ़नी है, यानी आपने कुल 6 बार सलाम फेरना है। हर 2 रकत के बाद आपने अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरना है और फिर अगली 2 रकत के लिए खड़े होना है। इन 12 रकतों का तरीका बहुत ही सादा है ताकि आप थके नहीं और पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे। आपने हर रकत में सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है और उसके बाद फ़ौरन आपने एक बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। जी हाँ, सिर्फ एक बार, यानी पहली रकत में भी सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह इखलास। इसी तरह आपने 2-2 रकत करके अपनी 12 रकतें मुकम्मल करनी है। ये तरीका इतना आसान है कि आपको गिनती में भी गलती नहीं होगी और आपका दिल भी इबादत में लगा रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं इन 12 रकतों का इनाम क्या है? मेरे भाइयों, लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जब आप इस रात में ये 12 रकतें मुकम्मल करते हैं तो अल्लाह पाक आपके नामे आमाल में 83 साल और 4 महीने की मुसलसल इबादत का सवाब लिख देता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ज़रा सोचें, आपकी उम्र शायद 30 साल हो या 40 साल, लेकिन इस एक रात की मेहनत से आपको अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इबादत का सवाब मिल रहा है। क्या कोई अक्लमंद इस सौदे को छोड़ सकता है? क्या आपके पास अपने रब को मनाने के लिए ये 1 घंटा भी नहीं है? दोस्तों, ये 12 रकतें हैं जो आपकी कब्र को नूर से भर देंगी। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। इन 12 रकतों को पढ़ने के बाद वो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा अभी बाकी है जो आपकी हर दुआ को कुन फ़यकून के मकाम तक ले जाएगा।
اگر آپ نے یہ 12 رکعتیں تو پڑھ لیں لیکن وہ آخری وظیفہ مس کر دیا تو آپ اس مقدس رات کے سب سے بڑے جھٹکے سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ کس تعداد میں پڑھنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ وہی وہ آخری ضرب ہے جو آپ کے مقدر کے بند دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ توجہ صرف میری طرف رکھیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وقت آ گیا ہے اس ویڈیو کے سب سے رقیق اور آخری مقام کا۔ آپ نے 12 رکعت نفل مکمل کر لیے، آپ نے 83 سال کی عبادت کا ثواب سمیٹ لیا، لیکن اب جو تیسرا اور آخری وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ صلح نامہ ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان تمام دیواروں کو گرا دے گا۔ آپ جانتے ہیں اس طاق رات میں اس وظیفے کی اہمیت کیا ہے؟ ہم کتنے ہی نفل پڑھ لیں، کتنے ہی سجدے کر لیں، جب تک اللہ پاک ہمارے پچھلے گناہوں کا بوجھ نہیں اتارتا، ہماری روح آزاد نہیں ہوتی۔ استغفار وہ عمل ہے جو بند پڑے ہوئے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کے کام رک جاتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، تو یقین مانیے یہ وہ اعظمی وظیفہ ہے جو گناہوں کی سیاہی کو نور میں بدل دے گا۔ جب آپ اس مقدس رات میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کو ایسے پاک کر دیا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ اب میری یہ آخری بات بہت غور سے سن لیں، اور اس کی تعداد کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے اس ایک طاق رات میں 12 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے پورے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی 100 کی گنتی پوری ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے، آپ کی روح ہلکی ہو جائے گی، اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری ضرب سے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جو اس 29ویں طاق رات کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ خزانے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ رات لوٹ کر نہیں آئے گی۔ مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے رب کو منا لیں، اور اپنی تنہائیوں کو ان کلمات سے آباد کر دیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرہ بھی فائدہ محسوس ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی دعا درج کریں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں یاد رکھیے گا۔